آیت نمبر ہے 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون۔ صدق اللہ مولانا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنین، تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، وَحَفَدَةً، اور تمہارے پوتے پیدا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل چلائی، جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہاری زندہ رہنے کے لیے تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، تم باطل پر یقین کرتے ہو، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ ویعبدون من دون اللہ، اور تم عبادت اور بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اس غیر اللہ کی، ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا آسمانوں سے اور زمین سے، شیئا بالکل، ولا یستطیعون، ان میں کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تمہاری ساری ضرورتیں حاجتیں وابستہ اللہ سے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہو؟ دیکھو بھائیو، جو انسان 40-50 سال تک پہنچ جائے، اس کو ایمان والے کو زندگی اتنا ضرور سکھا دیتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، زندگی میں بہت ساری مصیبتوں سے میں اور آپ، ہمیں تو ان کے آنے کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ آئیں، اللہ نے ہمیں ان سے نکال لیا۔ ہم اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ان پریشانیوں سے، بیٹی کا رشتہ کسی جگہ بڑے دیکھ بھال کر کیا، وہ آگے سے نالائق نکل آئے۔ بیٹی کا رشتہ کسی طرح بغیر تحقیق کے اچانک کیا، وہ اچھے نکل آئے۔ تو بھائی ہم نے جہاں بڑی محنت سے کیا تھا ناکام رہ گئے، اور جہاں بغیر محنت کے کیا تھا وہاں اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ تو بھائی یہ کس نے فضل کیا ہے؟ یہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اس کی گواہی دے گی، میری زندگی بھی اس کی گواہی دے گی۔ ہماری زندگی میں ایک نہیں 10 ایسے فیصلے ہیں ہم نے ڈرتے ڈرتے کیے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے وہاں آسانی اور خیر پیدا کر کے بتایا، اے میرے بندے، سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ سارا کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ غیر اللہ تو کسی چیز کی کوئی طاقت رکھتے ہی نہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ کے لیے غلط مثالیں نہ بیان کرو۔ قرآن میں دوسری جگہ بیان کی، کیا غلط مثالیں بیان کرتے تھے؟ کبھی کہتے تھے جناب عام بادشاہوں کی طرح اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، ہم عام بادشاہ تک براہ راست پہنچ نہیں سکتے، ہمیں ذرا نمائندے چاہیے، ان تک پہنچنے کے لیے کچھ بندے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تک بھی ہم براہ راست نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو بت ہیں، یہ جو غیر اللہ ہیں، یہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں۔
میں سوچا کرتا تھا کہ یار کیسے نادان لوگ ہیں، اللہ کے بارے میں کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ میں اس دن کانپ کر رہ گیا۔ میں نے گجرانوالہ میں ایک باشعور، پڑھے لکھے، سمجھدار، بہت بڑے کاروباری بندے سے جب یہ سنا، میں اس کو دیکھتا رہ گیا کہ یار ہم یہ بات تو کافروں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے اپنے پیر کے بارے میں کچھ ایسے باتیں کی، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تھوڑا سا ان کو کھودا کریدا۔ انہوں نے صافی الفاظ کہے، صافی الفاظ کہے، اصل میں جی جو ہمارے جیسے نالائق لوگ ہیں نا، وہ براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمارا مرشد ہو، کوئی ہمارا کیا ہو۔ میں نے ان سے بڑا ہلکا سا بس ایک جملے کا ان سے سوال کیا، وہ میری بات سن کے چپ کر گئے، چونکہ ایسی جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تو براہ راست سن لی تھی۔ بھائی جس وقت آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، تو شیطان کی اللہ نے براہ راست سن لی کہ نہیں؟ سورہ انفال میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کافروں کی بھی سن لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی اللہ کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن نے کہا میرے لیے ایسی بے تک کی مثالیں بیان کرتے ہو، تم نے مجھے عام بادشاہوں جیسا سمجھ لیا، وہ بادشاہ جو تمہیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہ دے، تم نے اس پر اس اللہ کو قیاس کر لیا جو تمہارے اوپر حد درجہ مہربان ہے، جو بھائی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حد درجہ مہربان ہے، جو تمہارے اوپر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے، جس نے یہ کہا الخلق عیال اللہ، بھائی ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا عیال ہے، وہ خدا، وہ رب تمہارے اوپر حد درجہ مہربان ہے۔ میں سچ بات عرض کروں، اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح بادشاہ جو ہیں ان تک پہنچنے کے لیے، یا ہمارا جس طرح بادشاہوں سے اپنی ریاست سے تعلق ہے اللہ سے بھی ویسا ہی ہے، نہ اس بندے نے اللہ کی توہین کی، اس بندے نے بھائی کیا کی؟ اللہ کی فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے غلط مثالیں بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے، تمہارا علم اللہ کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے؟ سارے اول و آخر جن و انس، ان کے علم کو جمع کر لیا جائے، اللہ کے علم کے سامنے ایک قطرہ نہیں رکھتے۔ اسرائیلی روایات میں ہے جس وقت حضرت موسیٰ، حضرت خضر، دونوں بزرگ اور عظیم الشان شخصیتیں سفر لگی کرنے کشتی میں بیٹھے، اب غیب کی چیزوں کا تکوینی نظام کے سب سے بڑے عالم کون ہے جو ہمارے علم میں آئے؟ حضرت خضر، اور ادھر امام الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ لمبا صدیوں بنی اسرائیل نے کن کی شریعت پر عمل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب کشتی پر جب بیٹھے، اتنے میں ایک پرندہ آیا، چھوٹی سی چڑیا آئی، اس نے چونچ میں پانی لیا۔ حضرت خضر نے فوراً حضرت موسیٰ کو متوجہ کیا، کہا موسیٰ اس چڑیا نے جو پانی لیا ہے، اس کی چونچ میں جو پانی آیا ہے، اس کی کیا نسبت ہے اس دریا کے ساتھ؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہاں چڑیا کے منہ میں آنے والا قطرہ اور کہاں بہتا دریا؟ کہا موسیٰ جس طرح اس چڑیا کے منہ میں آنے والے پانی کی کوئی نسبت نہیں ہے دریا سے، سمندر سے، موسیٰ بالکل میرے اور تیرے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے سامنے چڑیا کے منہ میں آنے والی پانی کی ہے۔ تو ہم کیا جانیں، ہمیں کیا پتا؟ جو
ابھی یہاں سے ہم پوچھنا شروع کریں نا کل دوپہر کیا کھانا کھایا، تو آدھوں کو یاد ہے آدھوں کو یاد ہے۔ پوچھئے رات بھیتر پڑھے جی کڑی کڑی صورتیں پڑھی نے، کیوں جی ہم سب کو یاد ہے؟ امام صاحب نے کل عشاء کی نماز پڑھائی ہے، کون کون سی صورتیں پڑھی؟ ہم پڑھاتے ہیں ہمیں نہیں یاد رہتی، کہ کل فجر میں کہاں سے پڑھا ہمیں نہیں پتہ رہتا۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے۔ اب اگے دو مثالوں میں، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر مثال دے کے سمجھایا۔ دیکھو بھائی ذرا میری بات سمجھنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت شفیق و مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ایک بات کو بار بار مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ مثال سے آدمی بڑا اچھا سمجھ جاتا ہے۔ پیچھے بھی یہ بات آئی تھی اور یہاں دوبارہ آ رہی ہے، اور یہی بات قرآن کریم نے سورۃ الروم کے چوتھے رکوع میں بھی تقریباً وہاں بھی یہی بات قرآن نے بیان کی، اور میں نے ابھی 1.5 رکوع پہلے بھی اس آیت کی تشریح کی تھی۔ قرآن کریم کہہ رہا دیکھو دو طرح کے غلام ہیں، ایک غلام وہ ہے جو دوسرے کا مملوک ہے، دوسرے کی ملکیت ہے، غلام بھائی نوکر نہیں۔ غلام وہ ہوتے تھے جن کی ذات کا بھی آقا کیا ہوتا؟ مالک ہوتا۔ آج کل غلام نہیں ہے، نوکر تو آزاد ہیں، معزز لوگ ہیں، بات ہو رہی ہے غلام کی۔ وہ غلام جو دوسرے کی ملکیت ہو اور اس کا کوئی اختیار نہ ہو، نہ اپنی مرضی سے وہ کچھ خرید سکتا، نہ اپنی مرضی سے وہ بیچ سکتا، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہو جس کو ہم نے ہر طرح کا رزق سب کچھ دیا ہو، وہ جو چاہتا کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ عربوں کے مزاج کے مطابق پوچھ رہے ہیں لوگوں بتاؤ یہ غلام جس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ اس آزاد اور سردار اور نواب اور چودھری کے برابر ہو سکتا ہے جو چاہے کرے؟ تو بھائی کبھی بھی برابر ہے۔ ہمارے یہاں بھی بھائی جو مالک ہے یا جو ملازم ہے کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہوا کرتے۔ کیوں؟ جو ماتحت ہے اس کے اختیارات حد درجہ محدود ہے، اور جو کسی کے ماتحت نہیں ہے اس کے اختیارات بھائی کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا لوگوں بالکل اسی طرح وہ اللہ جس کے اختیارات لامحدود ہیں، بھائی اس کے اختیارات کیا ہیں؟ لامحدود ہیں، اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں۔ تم اس اللہ تعالی اور ان غیر اللہ کو برابر سمجھتے ہو جن کے اختیارات ہی بہت زیادہ محدود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اس طرح نہ کرو۔ دوسری مثال قرآن نے بیان کی، دیکھو دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے، بھائی ظاہرہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ گونگا بہرا ہے، کسی کام کا نہیں، نہ کسی کو سمجھا سکتا نہ کسی کی سمجھ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا شخص تندرست ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، تو تمہاری نگاہ میں گونگا اور بہرا اور دیکھنے والا، جاننے والا، علم والا، فہم والا، شعور والا، یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جب تمہارے یہاں یہ دونوں برابر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنے رب کو جس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، تم برابر ٹھہراتے ہو ان پیروں کے، ان بتوں کے، ان غیر اللہ کے جن کا علم اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ سکتا، تم ان کو اللہ کے برابر۔ فرمایا کہ نہ، یہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ میں نے پچھلے کسی 2 درس سے پہلے عرض کیا تھا اپنی ذات کے بارے میں تم اتنے حساس ہو۔ میری یہ ہے کہ بھائی میری جیب میں جو کچھ ہے آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں جانی چاہیے، یعنی میں اپنی جیب میں جو موجود پیسے ہیں ان میں بھی شرک کو گوارا۔ بھائی شرک کا معنی کیا ہے؟ کسی کو شریک کرنا۔ میں اپنی جائیداد میں، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا مزاج اللہ کے بنائے ہوں، وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے۔ کیوں جی ایسا مزاج ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ اپنے چائے کے کپ میں شرک کو گوارا نہیں کرتے، وہ اپنے پانی کے گلاس میں شرک کو گوارا نہیں کرتے۔
جناب تم اپنے پانی کے گلاس میں شرک کو گوارا نہ کرو، اور وہ ذات جو پورے نظام کو چلاتی ہے اس کے ساتھ گئے پڑے لوگوں کو برابر کر دو۔ یہ اللہ کے ساتھ بہت بے انصافی ہے۔ اس سے ذرا دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، قرآن کس طرح مثالیں بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ خود سے ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ عبدا مملوکا، ایک ایسا غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر علی شیء، کسی کام پر کوئی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا۔ ایک تو ہو گیا وہ۔ دوسرا ومن، دوسرا وہ آزاد بادشاہ، نواب، چودھری آدمی ہے، رزقناہ منا رزقا حسنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، اور وہ اوپر سے اللہ کا بندہ بھی ہے، مالدار بھی ہے، نیک بھی ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پس وہ خرچ کرتا ہے اس رزق میں سے خفیہ بھی اعلانیہ بھی۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ برابر ہیں دونوں؟ تو بھائی ہم میں سے ہر کوئی کیا جواب دے گا؟ ہرگز برابر۔ تو پھر اللہ اور مخلوق بھی کبھی برابر؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں پھر اس اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اپنے اللہ کو جانتے نہیں ہے۔ اب مثال تو واضح ہو گئی، لیکن اللہ پھر مثال دے رہے ہیں، پھر دے رہے ہیں، آگے پھر دے رہے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، جس طرح ماں مہربان ہوتی ہے نا، کبھی بھی اچھی بات ماں صرف ایک بار نہیں کہتی۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ بار بار کہتی ہے، بار بار کہتی ہے۔ مجھے اس دن یہاں ایک دوست سنا رہے تھے، ان کی عمر تقریباً 50 سال ہے، والدہ ان کی زندہ ہے۔ کہنے لگے مفتی صاحب میری والدہ جو ہے وہ بیچاری ان پڑھ ہے، وہ فیکٹری کے مالک ہیں۔ کہنے لگے دیکھو میری ماں کو کاروبار کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنے کارخانے، میری والدہ کبھی وہاں نہیں گئی میری فیکٹری میں، کہا میں ایک مرتبہ لے گا، اتنی حیران ہو، پتر اتنی بڑی فیکٹری۔ کہنے لگا میری والدہ وہاں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو گئی، پتہ ہی نہیں میری والدہ کو کچھ ہی مشینیں کیا۔ کہنے لگا لیکن دیکھ لیجئے اب 90 سال پر پہنچ رہی ہیں، پھر بھی مجھے ہر دوسرے تیسرے دن نصیحت کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، اور پتر دھیان نال کام کری، پتر فلاں کری۔ کیوں؟ اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہی ایسا ہے۔ نئی نسل کو ماں باپ کی شفقت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر، میں یوں کہہ سکتا ہوں بھائی، اللہ کے بعد اللہ نے جو خیر خواہ اولاد کا ماں باپ کو بنایا ہے، کسی کو بنایا ہی نہیں۔ آج کل کے لڑکوں کو 2-4 لفظ آ جاتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب خود اولاد پالنی پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس بیٹھے رو پڑے، کہنے لگے مفتی صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے، ابھی 3 مہینے کا ہے، ساری رات روتا رہا ہے، نہ میں سویا نہ میری بیوی۔ کہنے لگے مجھے رونا آ گیا کہ یار ہم تو 7 بہن بھائی تھے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا؟ اور میں نے کہا یار ہمیں سمجھ ہی اس وقت آتی ہے ماں باپ کی جب ماں باپ آگے پہنچ جاتے ہیں، ہم اس سے پیچھے پیچھے ماں باپ کی قدر کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب اپنی اولاد سنبھالنی پڑتی ہے، اپنی اولاد سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو خود بخود ہی پروان چڑھ گئے تھے نا، بس ہم ہی ہیں جو اپنی ماں باپ اپنی اولاد کو پروان، نہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں۔ رَجُلَيْن، 2 آدمی ہیں، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا بہرا ہے، لا يقدرون على شيء، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مولا یا اپنے ماں باپ پر وزن ہے، اینما یوجہہ، کوئی بھی کام بھیجو، لا یأتی بخیر، کوئی خیر کا کام کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں اس میں۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ گونگا بہرا برابر ہے اس شخص کے
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی کہے گا برابر ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا یہ پہلی مثال اللہ نے اپنی دی ہے، دوسری مثال اللہ نے اپنے نبی کی دی ہے، اپنے نبی کی دی ہے۔ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جاہلوں کے برابر سمجھتے ہو جو تمہاری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں؟ بھائی جو تمہاری کیا کرتے ہیں؟ قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ جو ہم صبح ہم سب اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے عمل میں لائیں۔ بھائی ہم ان چیزوں کو کیا کریں؟ اپنے عمل میں لائیں۔ ہم جانتے سب کچھ ہیں بھائیو، اصل ہے میرے اور آپ کے عمل کی باری۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کریں۔ یہ میرے اوپر آپ سے زیادہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اللہ ہم جو کچھ یہاں پڑھتے سنتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ دے دے، ہمیں اس کی کیا دے دے؟ سمجھ دے دے۔ اور مولا کریم جب کبھی ان باتوں پر عمل کی نوبت آئے اس وقت ہمیں یاد دلا دے۔ دیکھو بھائی دوائی وہی ڈھنگ کی ہے نا، آپ کو معدے کی 15 چیزیں یاد ہیں، اگر ہیضہ ہو جائے یوں کرو، قبض ہو جائے یوں ہو جائے، کھانا ہضم ہو جائے، اور اچانک جس وقت اللہ نہ کرے کہیں گئے ہوئے تھے ہیضہ ہو گیا، کوئی دوائی یاد نہیں، تو بھائی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے دنیا جہان کی باتیں یاد کر لی، قرآن کی ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن جب باری آئی عمل کی اس وقت کچھ بھی یاد نہ رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک تجربہ کی بات بتاؤں، یہ بڑے بڑے علماء نے، اولیاء اللہ نے ایک تجربے سے کہی ہے، اور واقعی تجربے سے۔ جس دین کی بات کو عمل کرنے کی نیت سے بندہ سنے نا، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس پر عمل کی توفیق دے دیتے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ جس دین کی بات پر عمل کی نیت سے بندہ جس دین کی بات کو سنے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس پر، اور اس وقت ایک فتنہ ہے اپنی معلومات بڑھانے کا۔ بھئی ہمارے یہاں ایک فتنہ کیا چل رہا ہے؟ عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی معلومات میں اضافہ۔ اس لیے یہ ایک بڑی علمی بحث ہے کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے۔ بڑے ٹیکنیکل فرق علماء نے بیان کیے، کہا علم اور معلومات میں فرق یہ ہے، علم وہ ہے جو عمل سے پھوٹے، علم وہ ہے جو کہاں نظر آئے؟ عمل میں، اور معلومات وہ ہیں کہ جن پر عمل نہ ہو، صرف پتہ ہو۔ اس لیے نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، چونکہ نبی کے پاس جتنا علم ہے سب سے زیادہ علم ہے، لیکن وہ پہاڑوں سے زیادہ علم سارا کا سارا بھائی نبی کے صرف دل و دماغ میں ہوتا ہے، یا عمل میں بھی ہوتا ہے؟ عمل میں بھی ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نبی کی بات پر، ہمارے آقا کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ آیا ہی نہیں جس پر خود عمل نہ کیا ہو، بلکہ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم ندوی نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حالت یہ تھی کہ عمل آگے آگے، علم پیچھے پیچھے، اور ہمارا عمل 0 پر، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا علم کہاں پہنچ گیا؟ 100 پر پہنچ گیا۔ تو معلومات اور علم میں یہ فرق ہے۔ علم وہ ہوتا ہے بھائی جو کہاں ہو۔ ہم میں سے ہر کسی کو بریانی کا پتہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم میں سے ہر کوئی پکا سکتا ہے۔ یہ ہے علم اور معلومات کا فرق۔ ہم میں سے جو صرف کھا سکتے ہیں، پکا نہیں سکتے، ان کے پاس بریانی کی معلومات ہے، اور جو عملی طور پر بریانی پکا سکتا ہے اور وہ پکاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو عالم کہیں گے۔ ہمیں یہی مغالطہ لگ گیا۔ اس لیے ہمارے پاس معلومات بہت ساری ہیں، لیکن بھائیو ہم ان معلومات سے ڈرتے ہیں، کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا ان پر کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ.